کلمہ اگر آپ عملی طور پہ نہیں پڑھتے، سمجھ بوجھ کے نہیں پڑھتے یا اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے تو شرک کی پلیتی میں آپ مبتلا ہوں گے۔ شرک کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، نہ گزارے تو اس کا کلمہ رسمی ہے، نہ برائے نام ہے۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا موضوع ہم سیدھے راستے پر ہیں یا گمراہ ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے کر رہا ہوں، یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ اگر انسان نے دنیا میں آ کے دنیا کا دھوکہ کھا لیا، یعنی دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا، پھر اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا اور یہ دنیا کو منزل بنا لے گا اور زندگی پھر دنیا کے لیے گزارے گا۔ مختصر بات ہے، اللہ کی عطا سے میں کر رہا ہوں۔ یہ شخص گمراہ ہے۔ دیکھیں، موضوع ہم سیدھے راستے پر ہیں یا پھر گمراہ ہیں۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو سیدھے راستے پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا، ورنہ یہ گمراہ ہوگا۔ آسان سی بات ہے، زیادہ ذہن پر زور نہ ڈالیں۔ ہدایت یا گمراہی، سیدھا راستہ یا گمراہی۔ مختصر چھوڑ دیں وہ باقی یعنی فی الوقت وہ چیزیں چھوڑ دیں، باقی جو ہے نام۔ ہدایت یا گمراہی، اور سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ جو بھی ہو، یا تو انسان سیدھے راستے پر چلے گا۔ سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے راستے بہت ہیں۔ تو پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں یا گمراہ ہیں۔ اگر سیدھے راستے پر ہیں، چلیں بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا دھوکہ نہیں کھایا، آپ کو دنیا کا دھوکہ نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے داعی کو جواب دیا، عجیب داعی اللہ کو منزل بنا کے اب آپ اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے لیے اہمیت جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اخروی مفاد ہے یا رب کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، رضوان من اللہ اکبر۔ بس یہ دیکھیں، میں کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہا، عام سادہ سی گفتگو ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، عام سادہ سے الفاظ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو پھر جائیں گے جہنم میں۔ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن جہنم تو کل کی بات ہے، آج کی دنیا آپ پر جہنم بن جائے گی۔ آپ بدحال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا
تو خوش نہیں رہے گا، وہ تنگ ہوگا. یہ ایک قدرتی بات ہے. ایک سخت گرم کمرہ ہے اور ایک ٹھنڈا کمرہ ہے. گرمی کے موسم کا میں کہہ رہا ہوں، گرمی کے موسم میں ایک سخت گرمی ہے ایک کمرے میں، سخت دھوپ، وہ مطلب حبس ہے، گرمی ہے شدت کی. دوسرا کمرہ ٹھنڈا ہے. تو اگر آپ ہدایت دیکھیں، میں ویسے یہ مثال پوری کر لوں نا، تو سخت گرمی کے موسم میں آپ تو چاہیں گے کہ میں ٹھنڈے کمرے میں جاؤں، اور اگر آپ گرم کمرے کا انتخاب کر لیا، اگر آپ نے کیا، تو پھر آپ تنگ ہوں گے وہاں. آپ سوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، انسان تنگ ہوتا ہے. تو اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی اگر آپ نے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ تنگ ہوں گے. آپ کی روح پریشان ہوگی، اندر بے چین ہوگی، پریشان ہوگی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے. میں تو اس لیے نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اس لیے نہیں دیا کہ میں یہ دنیا کا انتخاب کرے اور دنیا کے لیے زندگی گزارے. اس نے تو دنیا کا انتخاب کر لیا. تو میں نے دیکھیں گزشتہ جو درس تھا اس میں آیت نمبر 125 کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی. وہ میں تھوڑا سا اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آپ سنیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ أن يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ترجمہ کیا ہے؟ بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ترجمہ خیر آپ نے سن لیا. اہم بات ہے، اہم آیت ہے. تو یہ حرجن ضیقن، تنگ، کانما یصعد فی السماء. اگر آپ گمراہ ہو گئے، گمراہی کو پسند کر لیا آپ نے پسند کیا تو پھر آپ تنگ ہوں گے. اسلام کا نام سنتے ہی آپ کو موت آئے گی، حقیقی اسلام کا. کوئی اگر دعوت دے تو آج بھی یہی کیفیت ہے سر ہماری. ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے. ذالک بأنہم مستحب الحیاة الدنیا علی الآخرہ او کما قال، یا استحب الکفر بالایمان. انکار کو ہم نے اقرار پر پسند کر لیا ہے. اس وقت دیکھیں زیادہ مضمون مشکل نہیں ہے. ہمارا انکار ہے قرآن میں ہمارے لیے ہدایت، یعنی قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. ہمارے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ختم بات. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون اصل میں بڑا واضح ہے. دنیا میں آ کے انسان اگر سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کرتا تو یہ گمراہ رہے گا، گمراہ ہو جائے گا. اور پھر اگر یہ گمراہی کو پسند کر لے ہدایت پر، جو کہ آج کے مسلمان نے کر لیا ہے، تو پھر یہ گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا.
یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، پھر آپ کا شیطان آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ آپ کو گمراہی میں کھینچتا رہتا ہے۔ آج مسلمان کا ساتھی شیطان ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کے مقابلے میں انکار کو پسند کر لیا ہے۔ یہ ہم نہ ایسا سوچتے ہیں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، نہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچتے ہیں سب کام۔ دیکھیں دراصل ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بنا سوچے سمجھے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو مدعا بنا لیا ہے۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، بس بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، 5 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا، سب لوگ یعنی 5 سال سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو عاقل بالغ و باشعور لوگ ہیں، چلے بچوں کو چھوڑ دیں، ہم سب لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں اس آیت میں، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان پر یعنی ناپاکی، نفرت یا ناپاکی، حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ہم پر مسلط ہو جاتی ہے۔ کن پر؟ جو لوگ یقین نہیں رکھتے۔ علی الذین لا یؤمنون، دیکھیں اصل تو یقین ہے۔ دنیا میں آ کے دیکھیں باتیں بڑی سیدھی ہیں، اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی الجھاؤ نہ ہو سمجھنے میں۔ اور آپ کو اپنی حیثیت اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں علامات ہوتی ہیں، آپ کا دل دنیا کی محبت میں ٹھک گیا ہے یا اللہ کی محبت میں ٹھک گیا ہے۔ اللہ کی محبت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سرکار۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، روایات ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، نہ یہ جاننا چاہتا ہے، اس کی سمجھ میں دنیا اور دنیا کے فائدے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کا فائدہ اور دنیا کے نقصان۔ اللہ اچھا یہاں دیکھیں بات اہم ہے، یہی 125 نمبر آیت ہے، سورہ الحشر کی ہے، سورہ الانعام کی ہے۔ ہاں تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یہ رجس کے الفاظ جو ہیں ایک اور آیت میں استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے آخرت پر، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں حقیقی طور پہ، تو پھر شرک میں آپ لازماً مبتلا ہوں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ پھر آپ کا معبود نہیں ہوگا، آپ اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ آپ یہ تو آج بالکل واضح بات ہے، سب لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقیقت کے بارے میں یا جو بھی حقائق ہیں ان کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اتفاقاً مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ بھی روایتی مسلمان تھے، آبا و اجداد صدیوں سے سلسلہ شروع یعنی جاری ہے کہ اسلام مسلمان دین کو چھوڑ چکا ہے، یعنی دین کی حقیقت کو
زیادہ سے زیادہ بس یہی ہے، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، یا روزہ رکھ لیا رمضان میں، یا زکوٰۃ دے دی، یا حج کر لیا اور روایتی کلمہ پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، نہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کافر ہیں۔ ہر وہ شخص جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے، اللہ کی نظر میں، اللہ کی کتاب میں، وہ کافر ہے۔ یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں۔ جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ شرک کی پلیتی میں ہے۔ میں وہ آیت میں نے آپ کو کہا تھا نا، پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں، انما المشرکون نجس کی آیت ہے قرآن میں، کہ مشرک ناپاک ہیں۔ دیکھیں، وہ ہم کہتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لیکن جو اب کلمہ اگر آپ عملی طور پہ نہیں پڑھتے، سمجھ بوجھ کے نہیں پڑھتے، یا اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے، تو شرک کی پلیتی میں آپ مبتلا ہوں گے۔ شرک کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، نہ گزارے تو اس کا کلمہ رسمی ہے، نام برائے نام ہے۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں ہماری روش کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہے۔ آپ جو کچھ بھی کہیں، ہماری دیکھیں قرآن کے حساب سے ہماری کیفیت بالکل واضح ہے۔ ہم من چاہی زندگی، واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ خواہشات نفس کی پیروی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ اسے نوٹ کیجئے۔ جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے حقیقت میں، اور نہ یہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتا، اگر کسی نے آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دی، تو اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج اسلام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، من چاہیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم تو اپنے حساب سے اپنی یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیفیات ہیں۔ یہ 126 نمبر آیت ہے، اس کے بعد وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیا گیا ہے، ان کی سمجھ میں آتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، ختم بات۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، سبحان اللہ۔ ایک آیت ہے، پورا سمندر ہے۔ یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا، پورا مضمون آ گیا، پورا دین اس آدھے جملے میں ہے، آدھی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 126 سورہ انعام، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اہدنا، معلوم نہیں ہے۔ یہ تو میرا چیلنج ہے، آپ دیکھ لیں۔
یعنی ایک لے مین سے ایک عام گفتگو میں ویسے ہی پوچھ لیں، بحث نہ کریں کہ بھئی تمہیں پتا ہے کہ بھئی، سوال یہ کریں کہ بھئی تمہیں پتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کی حقیقت کیا ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ آپ کو شاید جواب نہ ملے، اور اگر ملے گا بھی تو سنا سنایا، پڑھا پڑھایا نہیں۔ اللہ منزل ہے، اللہ کو منزل بنا کر آپ نے جد و جہد کرنی ہے، سفر کرنا ہے سیدھے راستے پر۔ اسلام صراط مستقیم ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ہم سیدھے راستے کو وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اللہ نے تو ہمارے بارے میں بالکل کھل کے بیان کیا ہے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم من چاہی زندگی اپنی مرضی سے۔ دیکھیں وہ گھر کی میں اکثر بات کرتا ہوں، میاں ہے، اس کی بیگم ہے، دونوں من چاہی اپنے مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ بس بات ختم ہے بات۔ ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ 5 وقت کی نمازی ہیں، پردہ بھی کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہر پیر کو روزہ رکھ رہی ہیں، اور قرآن ہے اور تلاوت کو زیادہ اہمیت ہے۔ میاں کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے، تلاوت یا روزہ ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں نا، میں پیر کا دن ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ باقی تو دیکھیں ہمارا ذہن کلیئر ہے کہ منزل دنیا ہے، بس یہی دنیا ہے ہماری۔ آج یہ 200 کروڑ جو مسلمان ہیں برائے نام، یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو یہی زندگی ہے، اور یہ کھلے مظاہر ہیں، زبان حال سے ہم کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے، اور بس میں ہوں، میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی سٹائل، اور بس مائی لائف اینڈ مائی رولز۔ دیکھیں انگلش کے جو ہے نا یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے، مائی لائف، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں ہماری زندگی کہ بھئی میں نے اپنی مرضی جینا ہے، بس ہر شخص اپنی مرضی جی رہا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے۔ اللہ کا راستہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال میں آج کے اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، صدیاں ہو گئی مسلمان بھٹک چکا ہے۔ سیدھا راستہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دین کی دیکھیں عام بات ہے، دین کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی دین کو فالو کرنے کی۔ دفتر سجا ہوا ہے، صاحب جی رشوت لیتے ہیں، نیچے عملہ بھی پھر تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ پانی ڈالتا رہتا ہے، ہر ایک کے کام کے رشوت کے ریٹ ہیں، بڑے صاحب بیٹھے میں، اور ٹاؤٹ دیکھیں مختلف دفتر ہوتے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، تو اب ہر ادارہ میں ایسے ہی ہے سسٹم سارا، کھاؤ پیو یا جو بھی ہے، تو ٹاؤٹ ہیں، اور پھر بات چیت ہوتی ہے۔ دفتر کا ملازم، میں اپنا واقعہ بیان کروں، دفتر کا ملازم ٹاؤٹ، دفتر کے ایک کلرک یا کوئی بابو نچلے درجے کا افسر، وہ کہتا ہے یار یہ اتنا یہ خرچہ ہے، یہ ہے، اور یہ بات کہتا ہے میں نہیں ہوں اس میں، لیکن یہ میں نے آگے پہنچانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سارا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ ایک دفتر کا حال نہیں ہے،
ہر ادارے میں رشوت اور کرپشن لازمی ہے. جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ تو حکم الہی نہیں ہے. حکم الہی تو یہ ہے کہ آپ شریعت کے قانون کی پیروی کریں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ، اور اس پر ہم خوش بھی ہیں. فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. عام طور پہ یہ بات ہے. آپ کا دکان کھولی، کاروبار سیٹ ہو گیا، نوکری اچھی مل گئی، عہدہ مل گیا، ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، سینیٹر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، بس آپ خوش ہیں. فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر. تو کوئی ایک بات تو نہیں ہے جو کہی جائے. اور اگر مختصر یہ ہے کہ ہم بھٹک چکے ہیں، قرآن جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اگر آپ سیدھا راستہ نہیں اپنانے کے لیے تیار، آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ اجرا عظیمہ، اور کما قال ایسی آیت ہے. بشارت مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. بشارت منکروں کے لیے نہیں ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے. یہ حضور نے فرمایا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشرا، خوشخبری دو. تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دو. بھٹکے، جو بھٹک گیا ہے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، جو بھٹک گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، سیدھا جائے گا جہنم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا فاستحب العمى على الهدى. ہم نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کر لیا ہے. ہم پوری امت اندھی بن چکی ہے، گمراہ، بھٹکی ہوئی ہے. دیکھ لیں، میں تو مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تفاصیل آپ کے سامنے بکھری ہوئی. کتاب، ہماری کتاب واضح ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارا ذہن میں جو ہمارے ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ واضح دلائل ہیں کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، قرآن میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.